اور پھر بالخصوص اس کے جو پہلے 10 ایام ہیں، یعنی اس کا جو پہلا عشرہ ہے، رب ذوالجلال نے اس کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں میں جو 10 ذوالحج کا دن ہے، اس دن کو بھی اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی ان پہلے دن جو 10 ایام ہیں، پہلا جو عشرہ ہے، اس عشرے میں جو بندہ نفل پڑھے، جو بندہ روزہ رکھے، جو بندہ رات کو اللہ کی عبادت کرے، جو بندہ دیگر عبادات کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس وجہ سے کہ اس پہلے عشرے کو کائنات کے رب نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع وہ ہے قربانی کے فضائل و مسائل۔ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمارے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کی بڑی برکتیں ہیں، قربانی کی بڑی بہاریں ہیں، قربانی پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت امام احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، جب عرصہ گزر گیا تو مجھے اپنے بھائی کی یاد آئی، میرے دل نے اس بات پر مجبور کیا کہ آج کاش مجھے میرے بھائی کی خواب کے اندر زیارت نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں اب مجھے جب اس بات کی تڑپ پیدا ہوئی، بھائی کی یاد نے ستایا کہ کب مجھے بھائی کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا، وہ دنیا سے تو جا چکا ہے، لیکن حالت خواب میں بھی اگر زیارت ہو جاتی ہے تو میرے دل کے اندر کوئی تسلی پیدا ہوگی کہ آج میں نے اپنے بھائی کا چہرہ خواب میں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں وضو کیا، نفل پڑھے، سو گیا، جب میں سویا تو میں نے خواب کے اندر اپنے بھائی کی زیارت کر لی۔ اب کہتے ہیں بھائی کس حالت میں تھے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا سواری پر سوار ہیں، آگے ان کے سواریاں ہی سواریاں ہیں، بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ، آپ اتنے آرام و سکون کے ساتھ ہو اور اتنے خوش نظر آ رہے ہو، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثرات نہیں ہیں، آپ اتنا مجھے خوش نظر آ رہے ہو، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو بھائی نے کہا اللہ نے مجھے جو مقام دیا ہے یہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، کائنات کے رب نے اپنی رحمت کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اب کہتے ہیں میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دن دیکھا ایک بڑی عورت ہے، اور وہ عورت بڑی غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے۔ تو میں نے جب اس عورت کو دیکھا کہ وہ اتنی پریشان ہے اور ہے بھی غریب ہے، تو میں نے اس عورت کی مدد کی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی۔ پھر پوچھا یہ جو سواری پر سوار ہو اس کا سبب کیا ہے؟ کہا میں اپنی زندگی میں اگرچہ غربت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں غریب تھا، لیکن ہر سال جب عید الاضحیٰ آتی تھی تو میں ہر سال قربانی کرتا تھا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہ سواری عطا فرمائی ہے۔ پوچھا جی سواری پر سوار ہو، اس سواری کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ کہا جس سواری پر سوار ہوں یہ میری وہ قربانی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جانور قربان کیا تھا، آج وہی جانور ہے جس کو اللہ نے میری سواری بنا دیا ہے، اور کائنات کے رب نے آج مجھے اس کا اجر عطا فرمایا ہے۔ پھر پوچھا گیا یہ آپ کے آگے جانور ہی جانور ہیں، یہ اتنے زیادہ جانور کدھر سے آئے اور ان میں کیا خصوصیت ہے؟ کہا یہ وہ ہیں، میں اپنی زندگی میں کوشش کرتا تھا، غریب ضرور تھا پر قربانی ضرور کرتا تھا،
وہ جو میں قربانیاں اپنی زندگی میں کرتا رہا، آج یہ جتنے جانور ہیں یہ سارے وہی ہیں جو میں نے زندگی میں قربان کیے تھے۔ کائنات کے رب نے میرے یہ اعمال قبول فرما کر آج رب ذوالجلال نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ یعنی یہ ہے اجر و ثواب، یہ ہے فوائد کہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے اور اس کا مقصد اپنے رب کی رضا ہوتی ہے تو کائنات کا رب مرنے کے بعد بھی بندے کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قربانی کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ فرمایا قربانی کرو، اور قربانی پریشان ہو کر نہیں کہ بندہ بڑا مجبور ہو کر گئے میں قربانی کر رہا ہوں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اور قربانی کر رہا ہوں، اور قربانی کے لیے بندہ کہ کوئی سستا سا جانور مل جائے تو میں وہ خرید لوں، یا بندہ کہ جہاں پہ حصہ کم پڑ رہا ہے میں وہاں پہ ڈال لوں۔ فرمایا قربانی پریشان ہو کر نہیں، قربانی خوش ہو کر کیا کرو۔ اس بات پر خوشی محسوس کیا کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جو قربانی تم خوش ہو کر کرو گے اور اچھا جانور خریدو گے اور خوشی کے ساتھ قربانی کرو گے، جذبے کے ساتھ کرو گے، اخلاص کے ساتھ کرو گے، ثواب کی نیت کے ساتھ کرو گے، کائنات کا رب اس پر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص قربانی کی نیت کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار مجھے قربانی کرنی چاہیے، میں قربانی کروں، اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، یہ قربانی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہ جب بندہ نیت کرتا ہے، نیت کرنے کے بعد وہ سفر شروع کرتا ہے کہ اب چونکہ عید کے دن قریب آ چکے ہیں، میں جاؤں جا کر کہیں سے جانور کو خریدوں اور خرید کر اپنے گھر میں لاؤں اور لا کر اس کی خدمت کروں اور پالنے کے بعد ثواب کو حاصل کروں اور پھر اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کروں۔ فرمایا بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر شروع کرتا ہے، جتنے قدم چل کر جاتا ہے کائنات کا رب ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب جا رہا ہے اپنے لیے کہ میں جاؤں جا کر جانور کو خریدوں اور خرید کر لاؤں، لا کر قربانی کروں۔ فرمایا وہ جتنے قدم چل کر جاتا ہے ہر قدم پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور ہر قدم پر کائنات کا رب اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ گھر سے نکلا، قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہا ہے، گھر سے نکلا، 10 ہر قدم پر 10 نیکیاں بھی مل رہی ہے، 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور کائنات کا رب اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ اب بندہ پہنچ گیا، منڈی سے جانور کو خریدنا تھا، وہاں پر پہنچا کہ میں جانور کو خریدوں، وہاں پر اب جب گفتگو کرنے لگا جس سے خریدنی تھی وہ کہنے لگا کہ میں زیادہ رقم لوں گا، یہ کہنے لگا میں کم رقم دوں گا۔ فرمایا اب وہ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، سودا طے کر رہے ہیں اور آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے زیادہ لوں گا، یہ کہتا ہے کم دوں گا۔ فرمایا وہ جتنی دیر آپس میں تکرار کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے، کائنات کا رب بندے کو تسبیح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب پھر اس نے جانور کو خرید لیا، خرید کر گھر کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا کہ میں اس جانور کو لے کر اپنے گھر کی طرف جاؤں۔ فرمایا ادھر سے جب اپنے جانور کو لے کر واپسی کا سفر شروع کرتا ہے، پھر وہ جتنے قدم چلتا ہے واپسی پر پھر ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک قدم پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک ایک قدم پر کائنات کا رب 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب بندہ جانور گھر میں لے آیا یا اس نے اپنے ڈیرے پر رکھ لیا، اس کی خدمت کرتا رہا کہ دن تھوڑے ہیں میں اس کی خدمت کروں مجھے ثواب ملے۔ فرمایا پھر عید کا دن آتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے،
بندہ اس کو لے کر آتا ہے کہ اب میں اس جانور کو قربان کروں، فرمایا جب قربانی کا وقت ہوتا ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے کائنات کا رب اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی برکت، کتنی عظمت، کتنی رفعت، کتنا ثواب اور کتنا اجر کائنات کے رب نے قربانی کرنے پر اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہے کہ یہ قربانی اللہ کے محبوب علیہ السلام خود بھی فرماتے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو حکم بھی دیا اور حضور نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ۔ آپ کہتی ہیں میں چھری لے کر حاضر ہوئی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں۔ جب میں نے چھری پیش کی تو حضور نے فرمایا اس کو تیز کرو۔ کہتی ہے میں نے چھری کو تیز کیا، میں نے حضور کی خدمت میں پیش کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب قربانی کرنے لگے حضور نے دعا کی اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتی ہے پھر حضور نے دعا کی اے اللہ میں قربانی کر رہا ہوں، اس قربانی کو میری آل کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتی ہے حضور نے پھر تیسری مرتبہ دعا کی اور حضور نے اپنی امت کو نہیں بھولا کہ آج حضور کو امت کی یاد نہیں رہی۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب حضور علیہ السلام نے دعا مانگی تو حضور نے دعا کی اے اللہ اس قربانی کو میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے، اس کے حالات بہتر ہوں، اللہ نے مال دیا ہو، اسباب موجود ہوں، تو جب وہ قربانی کرے تو ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی حضور کے نام پر کرنی چاہیے۔ یعنی قربانی کرتے وقت بندہ یہ نیت رکھے کہ میں اپنے محبوب کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور قیامت کے دن وہ بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کا جو جانور ہے اس کے قریب کھڑی ہو جاؤ۔ عرض کی محبوب اس کے قریب کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے، آخر اس میں سبب کیا ہے، تاکہ سوال ہو، پھر سوال پر جواب ملے اور قیامت تک آنے والی امت کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ آپ جب پاس کھڑی ہوئی تو حضور نے فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے کائنات کا رب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ سوال کیا کہ محبوب یہ جو اجر ہے، یہ جو ثواب ہے کہ قربانی کے جانور کے قریب کھڑا ہو جائے بندہ اور جب قربانی کی جاتی ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیا یہ جو حکم ہے یہ صرف سیدہ کائنات کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے خاص ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ حکم میری آل کے لیے ہے۔ سوال کیا محبوب کیا یہ صرف آل کے لیے حکم ہے یا آپ کے غلاموں کے لیے بھی یہی حکم ہے، آپ کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ کا کوئی امتی اگر قربانی کرے گا اور اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک میرا جو بھی غلام قربانی کرے گا کائنات کا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اتنی برکت، اتنا اجر اور اتنا ثواب اس پر ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ چلو جی قربانی ہم نے پچھلے سال کر دی تھی تو اس سال ایسے کرتے ہیں کہ قربانی کے جو پیسے یہ ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اگر قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے چھوٹا جو کم از کم 50,000 کے قریب آج کل وہ مل رہا ہے تو ادھر 50 دینا پڑے گا، اور یہ قربانی کے جو پیسے کسی غریب کو 25,000 دے دیں گے، 20,000 دے دیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھو، شریعت مصطفیٰ جو ہے
میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، شریعت مصطفیٰ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ کہ جی فجر کی نماز ہے اور اس کی 2 سنتیں اور میں 4 سنتیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا، تو اب جب سنتیں ہیں ہی 2 ہیں، وہ 4 پڑھے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، اور جس طرح سنت ہے اس طرح سنت پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح جب قربانی واجب ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ قربانی والی رقم اور کسی کو نہیں دے سکتے، آپ پر قربانی کرنا ہی واجب ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ بندے پر قربانی واجب نہیں، بندہ غریب ہے، قربانی واجب نہیں، تو اس نے کہا میرے پاس کچھ رقم ہے، اتنی رقم تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں قربانی کر سکوں، البتہ یہ رقم میں صدقہ کر دوں، تو اس صورت میں اس کا صدقہ قبول ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کا چونکہ المیہ اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسی رائے دے دیتے ہیں جس سے اگلے بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے لیے ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود کما رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ قربانی میرے چونکہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے یا دادے کا دادی کا یا کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو میں نے پچھلے سال اپنی طرف سے قربانی کی تھی، اس دفعہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں۔ تو یہ یاد رکھو کہ قربانی اگر کسی اور کی طرف سے بندہ کرے تو وہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر نماز اس پر فرض ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا اور آ کر کہتا ہے میں نے اپنی نماز نہیں پڑھنی، میرے دادا فوت ہو گئے، میں ان کے نام کی نماز پڑھوں گا۔ بھائی ان کے نام کی نماز نہیں ہوگی، نماز فرض آپ پر ہے اور آپ اپنی نماز پہلے خود ادا کرو گے، اور پھر اگر ان کے لیے نفل پڑھو تو ان کا ثواب انہیں پہنچاؤ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اسی طرح قربانی کرنا آپ پر واجب ہے۔ اب اگر باپ کی طرف سے کرو گے پہلے ضروری ہے، واجب چونکہ آپ پر ہے تو آپ اپنی طرف سے قربانی کرو۔ ہاں اپنی طرف سے کر کے یا قربانی میں 2 حصے رکھ لو، ایک اپنی طرف سے ایک اپنے عزیز کی طرف سے، اس صورت میں قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بندہ کہ خود نہیں کروں گا، پچھلے سال کی تھی، بھائی پچھلے سال واجب تھی تو آپ نے اپنا واجب ادا کیا تھا، اس سال بھی قربانی واجب ہے تو آپ پہلے اپنی طرف سے کرو پھر اپنے عزیز و قاربین کی طرف سے قربانی کرو۔ قربانی کے لیے فرمایا اگر 7 بندوں نے حصہ ڈالا ہے، ان میں سے 6 ایسے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی، 7واں بندہ وہ ہے جو کہتا ہے میرا مقصد قربانی نہیں ہے، میرا مقصد ثواب نہیں ہے، بس کہ پیسے میری طرف سے حصہ ڈال لو اور مجھے تم گوشت دے دینا۔ فرمایا ان میں سے 7 بندوں کی قربانی نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ جس نے حصہ ڈالا ہے۔ اب بندے کہیں گے جی ہمیں کیا پتا کہ وہ اس کی کیا نیت تھی، تو اس کے لیے آپ پر ضروری ہے جب ہم نے اپنے لیے کوئی کپڑا خریدنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے تو 10 مرتبہ تصدیق ہوتی ہے کہ فائدہ کہاں سے ہے، اچھی چیز کہاں سے ملے گی۔ تو جب قربانی کرنی ہے پہلے ان سے پوچھو بھائی آپ کی نیت کیا ہے، اگر سب کی نیت ثواب کی ہے تو اس بندے کے ساتھ آپ قربانی کا حصہ ڈالیں۔ پچھلے سال بھی ایک دوست کہنے لگے کہ اس مسئلے کا ہمیں پتہ نہیں تھا، بعد میں انہیں پتہ چلا کہ جب قربانی کے لیے حصے ڈالے جاتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ قربانی کے جو حصے دار ہوتے ہیں ان میں سب کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ 7 حصے قربانی میں ڈالیں اور ان میں سے 6 صحیح العقیدہ ہیں، ایک بد عقیدہ ہے۔ بد عقیدہ سے مراد ہے اگر وہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، حضور کے صحابہ کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، حضور کی اہل بیت کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، اگر وہ حصہ بیچ ڈالتا ہے تو 7 بندوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر قربانی کرنی ہے، سال کے بعد یہ موقع آتا ہے تو ان مسائل کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ کسی مسئلے کی سمجھ نہ ہو، بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، تو اگر 20,000 لگایا، 30 لگایا، 40 50 لگایا
تو وہ جو لگایا اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے آپ مسئلہ سمجھ لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔